اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اکیلا ہے، بے مثال ہے۔ توحید کی تعریف کیا ہے؟ علماء کرام نے، علامہ جرجانی نے توحید کی تعریف بیان کی ہے۔ التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ توحید کے تین نام ہیں: معرفت اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ۔ توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو جاننا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جاننے کا نام توحید ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے توحید کی تعریف کی ہے: معرفت اللہ، اقرار افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عبادت میں اکیلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا جاننا۔ ایک اور شخص نے توحید کی تعریف کی ہے، کہتے ہیں توحید کی تعریف یہ ہے: معرفت اللہ بحقوقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے حقوق کے ذریعے سے پہچاننا۔ وَهُوَ لِلَّهِ ثَلَاثَةُ حقوق، اور اس کے تین حقوق ہیں: حقوق و ملکیت کا حق، حقوق و عبادت کا حق، حقوق و اسماء و صفات، اسماء و صفات کا حق۔ اس طرح علماء کرام نے توحید کی مختلف تعریف کی ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننا اور اسے معبود برحق سمجھنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے اوصاف اور اپنے تمام کمالات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثال ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سازی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے مشابہ کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کا ہم رتبہ کوئی نہیں، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ ہے توحید۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلیل کرنے والا ہے، وہی ہر طرح کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے، حاجتوں اور ضرورتوں کو باہم پہنچانے والا ہے، اور ہر طرح کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ یہ ہے توحید۔ توحید یہ ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم سب کے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔
نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز مدغم ہے اور نہ وہ کسی چیز کے اندر مدغم ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی بیوی ہیں، نہ اس کی اولاد ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ یہ ہے توحید۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اس چیز کو واضح فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تن تنہا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہم پلہ، ہم سر اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے وحدانیت کو ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا، قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ وَأَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ انبیاء کے اندر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے اس بات کی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنو گے، تسلیم کرو گے؟ اس طرح اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے وحدانیت کو اجاگر کیا ہے دلائل اور براہین کے ذریعے، قرآن آیات کے ذریعے۔ پورے قرآن کریم کے اندر اگر دیکھا جائے تو اکثر مقامات پر آپ کو توحید کا ثبوت ملے گا، توحید کا تذکرہ ملے گا، توحید کا بیان ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تقریباً 13 سال تک رہے، اور اس 13 سالہ مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف توحید کی دعوت کو عام کیا ہے۔ 13 سالہ مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا تعارف پیش کیا ہے۔ 13 سالہ مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توحید صرف مذہبی اسلام ہی کے اندر ملتی ہے۔ بقیہ مذہب اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس طرح کی توحید، جسے توحید خالص کہتے ہیں، پائی جاتی ہو۔ اگر بعض مذاہب کے اندر توحید پائی جاتی ہے تو ناقص، نہ تمام، اور بعض مذاہب کے اندر سرے سے توحید ہی نہیں آپ کو ملے گی، اور بعض مذاہب کے اندر اگر توحید ہے تو بالکل ادھوری ہے، وہاں بھی جھول ہے، وہاں بھی آمیزش بہت ساری چیزوں کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجوسیت کو لے لیجئے، تو مجوس کہ یہاں 2 معبود پائے جاتے تھے، اور وہ لوگ 2 معبود کے قائل تھے، ایک یزداں اور دوسرا اہرمن۔ وہ لوگ اپنے اس عقیدہ کی بنا پر یزداں کو خیر کا مالک قرار دیتے تھے اور اہرمن کو شر کا مالک قرار دیتے تھے۔ گویا کہ مجوس کے یہاں خیر اور شر کے الگ الگ معبود پائے جاتے تھے۔ اسی طرح آپ آریہ سماج کو دیکھ لیجئے۔ آریہ سماج، آریہ صاحبان، جو پرمیشور کے ساتھ ساتھ روح اور مادہ کے بھی قائل ہیں، جو توحید الہی کے بالکل خلاف روح اور مادہ کے بھی قائل ہیں۔ اسی طرح آپ سناتن دھرمی لوگوں کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے یہاں بھی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی، یہ سینکڑوں معبودوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے یہاں کئی معبود پائے جاتے ہیں۔ ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں، سناتن دھرم ہے، لیکن ان کے یہاں بہت سارے معبود۔ اور پھر وہاں سے آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں گے، یہودیوں کو دیکھیں گے، یہودیت میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی توحید خالص آپ کو نہیں ملے گی، وہاں بھی ملاوٹ۔ یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور عیسائیوں کو آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو خالص توحید نہیں ملے گی، کیونکہ عیسائیوں نے بھی مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ یہ خدا ہے۔ ان کے یہاں 1 3 اور 3 1 ہے، تثلیث کے وہ لوگ قائل تھے، اور کہتے تھے کہ خدا، مسیح اور روح القدس یہ 3 مل کر ایک ہے، اور 1 3 ہے۔ اور بعض عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا مقام دے رکھا تھا، تو عیسائیوں کے یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی توحید خالص آپ کو نہیں ملے گی، وہاں بھی آمیزش۔ اور پھر کفار مکہ، مکہ کے کفار اور مشرکین کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے یہاں بھی بہت سارے معبودان باطلہ پائے جاتے تھے، طرح طرح کے معبود بنائے ہوئے تھے۔
کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں عزا ہے، کہیں ہبل ہے، ان کو مورتیوں کی شکل میں، تماثیل کی شکل میں بنا کر جگہ جگہ نصب کر کے وہ لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ اور خود خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو کفار و مشرکین کے یہاں بھی بہت سارے معبودان باطل پائے جاتے تھے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو ان کے درمیان رکھا تو انہیں یہ دعوت بہت ہی عجیب و غریب معلوم ہوئی۔ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود قرار دے دیا ہے، ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجوبہ چیز ہے، یہ تعجب خیز چیز ہے، اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود قرار دے دیا۔ تو یہ لوگ بہت سارے معبودوں کو بنائے ہوئے تھے اور پوجا پاٹ کر رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آخر آپ ان معبودوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں، تو یہ جواب دیا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ تو کفار و مشرکین کے یہاں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے معبود وہاں بھی موجود تھے جو سب کے سب باطلا تھے۔ کفار و مشرکین کے بعد اگر ہم آج کے دور کے مسلمانوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے بھی طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں۔ وہ لوگ کھڑے معبود کو پوجتے تھے، آج کے مسلمان پڑے معبود کو پوجتے ہیں۔ جو کام کفار و مشرکین اپنے معبودوں کے سامنے کیا کرتے تھے ہو بہو وہی کام آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ جس نیت اور ارادے اور مقصد کے تحت وہ لوگ اپنے معبودوں سے لگے رہتے تھے، وابستہ ہوتے تھے، انہی مقاصد کے تحت آج بھی مسلمان اپنے معبودوں سے لگے ہوئے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی طرح طرح کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ سیم بالکل جو ان کے یہاں پایا جاتا تھا وہی آج کے مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ زور اگر دیا گیا ہے تو توحید کے اوپر دیا گیا ہے، اس دعوت کے اوپر دیا گیا ہے سب سے زیادہ زور، تو یہ ہے توحید۔ اگر انسان اس توحید کو سمجھ لے تو آج مسلمانوں کے یہاں جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے مسلمان توحید سے ناآشنا ہیں، یقیناً یہ مسلمان توحید سے آشنا ہو جائیں گے اور ان کی بدعقیدیاں ختم ہو جائیں گی۔ توحید کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان توحید کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ توحید کے 3 اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو توحید کی ان تینوں اقسام میں سے ایک قسم ہے توحید ربوبیت، اور آج توحید ربوبیت ہی کے اوپر بولنا ہے۔ توحید کے تعلق سے آپ نے اختصار کے ساتھ سن لیا توحید ہے کیا چیز۔ توحید ربوبیہ کو جان لیجئے۔ توحید ربوبیہ
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو خالق مانا جائے، مالک مانا جائے، رازق مانا جائے، مربی مانا جائے، مدبر مانا جائے، متصرف مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے تنے تنہا۔ اور کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی کیوں نہ ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خالقیت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے اور دلائل پیش کیا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز پر وہ نگراں ہے، نگہبان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، ہر چیز کا خالق، پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ اور تنے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے میں بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا بغیر کسی شرکت کے۔ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے میں بھی کوئی شریک نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، صانع ہے، اور اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور کسی کے کام کی اور مدد کی ضرورت نہیں۔ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، سورہ تغابن کے اندر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا فرمایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تصویر بنائی، عمدہ تصویر، شکل و صورت بنائی، عمدہ شکل و صورت۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کو پیدا فرمایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پر پیدا کیا، طبق در طبق پیدا فرمایا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو کیا تم رحمان کی تخلیق میں کوئی شگاف پاتے ہو، کوئی تفاوت پاتے ہو؟ فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ کو دوڑاؤ، لوٹاؤ اور دیکھو کیا تم اس میں کوئی دراڑ پاتے ہو؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم دوبارہ اپنی نگاہ کو دوڑا کر دیکھ لو، تمہاری نگاہ ذلیل ہو کر تمہاری ہی طرف لوٹ آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گا۔ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا،
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی تخلیقات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو بھی بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تم کو وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو موت اور حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ شمس و قمر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا، اور پھر اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہیں ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، جلوہ افروز ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا نصیر، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا کارساز ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار، نہ تمہارا کوئی شفیع ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین خالق کل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ توحید ربوبیت میں سب سے پہلا عنصر اور سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کا خالق ہونا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے زمین اور زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اور وہی اللہ تبارک و تعالی مالک بھی ہے، ساری کائنات کا مالک، دنیا کی بادشاہت اسی کی ہے اور آخرت کی بھی بادشاہت اسی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، ملک اسی کا ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ملک اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے ملک ہے، بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک، ملک عطا کرنے والا ہے، عطا کرتا ہے، وتنزع الملک، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ملک اللہ رب العالمین کا،
ساری کائنات کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے اور پھونکتے ہی چلے جائیں گے، کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ایک ایک کر کے سب درہم برہم ہونے لگیں گی، حتیٰ کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بچ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہے، فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ فرمائے گا، اس کے بعد کہے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو یکتا ہے، تنہا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بادشاہت کس کی ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی اور میدان محشر بپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی کہے گا، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ملک اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، اور اس بادشاہت میں کوئی شریک اور سازی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، تنہا اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ رب العالمین ہے۔ توحید ربوبیہ کا یہ دوسرا عنصر تھا۔ تیسرا عنصر وہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، رازق ہے، روزی دینے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، روزی دینے والا، رزق دینے والا اور مضبوط طاقت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ پوچھئے ذرا ان سے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون ہے تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے تدبیر کرنے والا، سارے امور اور سارے کاموں میں تدبیر کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی مدبر ہے، تدبیر کرنے والا۔
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ متصرف ہے، تصرف کرنے والا، دنیا کے اندر بھی تصرف کرتا ہے اور پوری کائنات میں وہی تصرف کرتا ہے، وہی تصرف کرنے والا ہے، کوئی تصرف کرنے والا نہیں۔ آج کی دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں جو آسمان اور زمین میں حاکم ہیں، حکمراں ہیں اور تصرف کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرک ہے کہ کائنات کے تصرف میں اللہ رب العالمین کا ساجی بنا دیا جائے، شریک بنا دیا جائے۔ اس پوری کائنات کو تنہا چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور آسمان و زمین میں تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو روزی دینے والا وہی اللہ تبارک و تعالی۔ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دیا، وہ اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ اللہ رب العالمین تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کہ ان تمام کاموں میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے جو یہ کام انجام دیتا ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے اور بلند و بالا ہے، برتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شریک کرتے ہیں، ان کے شرک سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے ہیں، اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں روزی دیتا ہے۔ واللہ یرزق، اللہ یرزق یرزقہا، اللہ رب العالمین انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی رزق دے گا۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے۔ وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رزاقیت پر بے شمار دلائل دیا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہی مربی ہے، رب ہے، پالنہار ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی رب ہے، اور یہ توحید ربوبیت کا چوتھا عنصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اپنے رب ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، اور رات سے دن کو چھپاتا ہے، یطلبہ حثیثا، پھر رات اسے پا لیتی ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں۔ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ پروردگار ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیے، سورۃ المؤمنون 86 سے لے کر 89 تک کی آیت پڑھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے حبیب آپ پوچھئے تو صحیح کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے اللہ، سیقولون للہ، یعنی قریب یہی کہیں گے کہ اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو تم کیا ڈرتے نہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ فأنا تسحرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہیے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، ادھیکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں مختار کل ہیں، اللہ نے فلاں 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 کو اختیار دیا ہے۔ جیسے کفار و مشرکین عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ تھے، نیکوکار لوگ تھے، ہم ان سے لگے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی مورت بنا کر ان کو پوجتے اس لیے ہیں تاکہ یہ ہمارا بیڑا غرق ہونے سے بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے، اور یہی بات بے عین ہی اس دور کے مسلمان بھی کرتے ہیں کہ فلاں 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 ہیں جن کو اللہ نے ادھیکار دیا، اختیار دیا ہے، وہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہی مختار کل ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو جہنم سے بچا نہیں سکتا، کوئی کسی کو جہنم سے نکال نہیں سکتا، کوئی کسی کو جہنم سے نجات دلا نہیں سکتا۔ ارے وقت کا نبی اپنے بیٹے کو عذاب سے بچا نہ سکے، وقت کا بیٹا اپنے باپ کو عذاب سے بچا نہ سکے، تو کوئی کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو بچائے گا؟ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ ادھیکار نہیں دیا ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کے نظام میں کوئی رد و بدل کرے یا کوئی اپنی حکمرانی کرے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھیکار نہیں دیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، رب العالمین ہے۔ توحید ربوبیت کے تقریباً 3-4 عناصر میں نے آپ کے درمیان رکھے ہیں میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین سے جب کہا جاتا تھا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے۔ گویا کہ وہ لوگ مانتے تھے اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے اور ربوبیت کا اعتراف اور اقرار کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ تپتے ہوئے صحرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پانی کا ایک قطرہ نکال نہیں سکتا، اناج کا ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتا،
وہ جانتے تھے، انہیں یقین تھا، اس لیے جب ان کا نیا بھنور میں پھنستا تھا تو سارے کے سارے لوگ اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھول جاتے تھے اور سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے 65 نمبر کی آیت کے اندر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے اور ان کی کشتیاں جب بھنور میں پھنستی تھیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ سب کے سب خالص اللہ رب العالمین کو پکارنا شروع کر دیتے تھے اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پورا یقین تھا کہ اب اس بھنور سے، اس عذاب سے نجات اگر کوئی دلا سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ رب ہے، وہ مالک و مولا ہے۔ بقیہ کسی بھی معبود کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت نہیں کہ وہ پھنسے ہوئے نیا کو بھنور سے نکال سکے اور نجات دلا سکے۔ اس لیے کفار سب کے سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو اتنا علم تھا، وہ لوگ جانتے تھے کہ پھنسے ہوئے نیا کو نکالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مگر اب آج کے مسلمانوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ پھنسے ہوئے نیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال سکتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ کو ڈائریکٹ نہ پکار کر کسی بزرگ کو پکارا جاتا ہے، کسی پیر کو پکارا جاتا ہے، کسی بابا کو پکارا جاتا ہے، کسی ولی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، کفار و مشرکین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہی نکالنے والا ہے، اور آج کے دور کے مسلمانوں کو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ان لوگوں سے بھی، وہ لوگ بھی، کفار و مشرکین بھی مانتے تھے کہ رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ کی ربوبیت کے وہ قائل تھے، صرف الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے، بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے، اور معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، منتیں مرادیں مانگتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، اور کسی بت کو نفع و زار کا مالک سمجھا جاتا تھا، کسی بت کو کسی اور کام کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال وہ لوگ بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے، اس لیے وہ لوگ الوہیت کے قائل نہیں تو ربوبیت کے قائل تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو باضابطہ کفار و مشرکین نے کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس نے تو تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے، یہ تعجب خیز بات ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے معبودان بیکار ہو جائیں اور ایک ہی معبود ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ سب کے سب مانتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور پھر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ذرا آپ ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، حاجت روائی کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے، حاجت کو پوری کرنے والا اللہ ہے۔ وہ سب کے سب مانتے تھے، جانتے تھے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمانوں کو اب تک یہ معلوم نہیں۔ اس لیے غیروں کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، غیروں کو دستگیر کہا جاتا ہے، غریب النواز کہا جاتا ہے۔ دستگیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ تھامنے والا۔ کون ہے مصیبت میں ہاتھ تھامنے والا؟
مشکل کشا، مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال یہ توحید ربوبیت ہے، تو کفار مانتے تھے۔ بہت سارے معبودان تھے ان کے یہاں، اس لیے توحید الوہیت کے وہ لوگ قائل نہیں تھے، ربوبیت کے قائل تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا فرمایا۔ پتہ یہ چلا عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت کے لائق ہو اور پوجے جانے کے لائق ہو، پرستش کے لائق ہو، پکارے جانے کے لائق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے معبود ہیں ان کے اندر خلق کرنے کی صلاحیت نہیں، پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، قابلیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو خلق کرتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے؟ ساتھ تو ہو گیا، کہ اسی کے بعد ختم کر دیں گے، کیا ہاں ہاں نہیں ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ اب اذان ہوتی رہے گی، ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیا میں رہنے والے تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، تم سب کے سب عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، چاہے کھڑے معبود ہوں چاہے پڑے معبود ہوں، جتنے بھی معبود ہیں ان معبودوں سے جا کر پوچھ لو یا ان معبودوں کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھو، کیا ان معبودوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ سورج کی پرستش کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا سورج نے کوئی چیز بنائی ہے، کوئی چیز خلق کی ہے؟ چاند کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا چاند نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ آگ کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا آگ نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ پانی کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا پانی نے کوئی چیز خلق کی ہے؟ ہوا کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا ہوا نے کوئی چیز خلق کی ہے؟ لوہے اور تانبے کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا لوہے اور تانبے نے کوئی چیز خلق کی ہے؟ درخت اور پیڑ کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا درخت اور پیڑ نے کوئی چیز پیدا کی ہے، بنائی ہے؟ اور پھر مورت اور صورت کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا انہوں نے کوئی چیز خلق کی ہے، پیدا کی ہے؟ پتھروں کی پوجا کرنے والوں سے جا کر پوچھئے، کیا انہوں نے کوئی چیز خلق کی ہے؟ حتیٰ کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد ان سے جو لوگ مرادیں مانگتے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، انہیں دور و نزدیک سے پکارا جاتا ہے، ان سے جا کر پوچھئے کہ انہوں نے کوئی چیز خلق کی ہے؟ جواب آئے گا کہ نہیں۔ تو پھر
بول دیجئے کہ جب یہ لوگ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اندر خلق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی چیز بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی چیز کریٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کی صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، تو پھر کہہ دیجئے کہ یہ سب کے سب معبودان باطل ہیں، یہ پوجے جانے کے قابل نہیں ہے۔ پوجے جانے اور عبادت کے لائق صرف اور صرف وہ رب ہے، وہ اللہ ہے جس کے اندر خلق کرنے کی صلاحیت ہے، جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، جس کے اندر عدم سے وجود میں لانے کی قابلیت اور صلاحیت ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم سب کے سب عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، اور توحید ربوبیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ مانیں، کسی کو حاجت روا نہ مانیں، کسی کو دستگیر نہ سمجھیں، کسی کو غریب نواز نہ قرار دیں، کسی سے ہم فریاد نہ کریں، کسی کے سامنے ہم دامن نہ پھیلائیں، کسی کے سامنے ہم منت و مرادیں نہ مانگیں، اور نہ ہی کسی کے سامنے نظر و نیاز کریں۔ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کی پرستش کریں، اسی سے لو لگائیں، اس کے علاوہ کسی اور سے لو نہ لگائیں۔ یہی ہے توحید ربوبیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو اچھی طرح سے سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہم سب کو توحید کے پر قائم اور دائم فرما، پروردگار عالم تو ہم سب کی ایمان کو مضبوط اور مستحکم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ